نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پہلی زمانے میں۔ تو عورتوں کا کوئی بیان نہ ہوتا، جانتے ہیں عورتوں کو صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، عورتوں کو صرف جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد جوتوں کی نوک پہ عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم فرما دیا، ایسا لوگ وہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی نا تو بچیوں کی پیدائش کو لوگ محفوظ جانا کرتے تھے، اپنے لیے بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنی بچیوں کو زیر زمین کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اور فخر و مباحت کے ساتھ کہتے تھے ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں آقا کی رحمت پہ قربان جاؤ، رحمت عالم کی محبت، رحمت عالم کے کرم پہ قربان جاؤ۔ میرے آقا جب عربستان کی سرزمین کی جلوہ نما ہوتے ہیں تو آقا کائنات نے اپنے غلاموں کو پیغام دیا، اے میرے غلاموں یہ بچیاں قابل صحت نہیں ہوتی ہے، یہ بچیاں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ بچیاں تمہارے لیے، یہ بچیاں تمہارے لیے ذریعہ تذلیل یعنی بے عزتی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان بچیوں کی شان یہ ہے، ان بچیوں کا مرتبہ یہ ہے، ان بچیوں کی عظمت یہ ہے، ان بچیوں کا وقار یہ ہے، ان بچیوں کی رفعت یہ ہے، ان بچیوں کی بلندی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بچیوں کی صحیح حفاظت کر کے اسلام کے اصول اور آئین کے مطابق اس کو اسلام کے آئین کے سانچے میں ڈال کر کے اور اس کا نکاح کر دیا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ جنت کی ضمانت کوئی اور نہیں لے رہا ہے، میرے آقا فرماتے میں لے رہا ہوں، جس نے 3 بچیوں کی حفاظت کیا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول وہیں بیٹھے تھے، مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کے پاس 2 بچیاں ہوں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 2 بچیوں کی بھی حفاظت کیا اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تو اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی رحمت بھری، اللہ کے پیغمبر کا رحمت بھرا پیغام تھا، اور یہی پیغام جب عرب کی دھرتی سے اٹھا تو عرب کے وہ لوگ جو کل اپنی بچیوں کو دفن کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، اب انہیں میں سے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جب بچیوں کی عظمت مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کی ہے، بچیوں کی رفعت نبی نے بیان کی ہے، بچیوں کو ذریعے نجات مصطفیٰ نے بتایا تو جنہوں نے بچیوں کو دفن کیا تھا انہیں میں سے ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دہاڑے مار مار کر روتے ہوتے یا رسول اللہ میں نے بے زمانے کے حالت میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی کا خدا میرا ہی رسول معاف فرما دے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کیونکہ قسمت آپ کو ایمان کی دولت نہیں میسر آئی تھی، لہٰذا وہ قدم معاف ہے۔ یہ مسلمانوں یاد رکھو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ نبی کا احسان انسانوں پر نہیں ہے اور کیا ہے، یہ نبی کی نواز شاد ہے تو اور کیا ہے۔ یہ مسلمانوں آؤ قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کلمہ پڑھ کے جب مسلمان کہتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، آج کلمہ پڑھ کے جب مسلمان کہتا ہے جھنڈا آمد رسول پہ لگانا کہاں لکھا ہے، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے جو اس نکالنا کہاں لکھا ہے، ابے آیات مجھے معلوم نہیں ہے قرآن کہتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے مجھے عمل کرنا چاہیے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، میرے نبی کا امت مصطفیٰ کا بے پناہ احسان ہے، ارے ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، لیکن جماعت اپنے نبی کی بارگاہ میں جان دیں گے، جو مال مال دیں گے، ہم سے یہ حل قصہ ہوگا کہ نبی کا جان
عزیزان گرامی ہم نبی آقا کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی عظمت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج وہ دن ہے